بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد صدق الله العلي العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ابان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ دی حمد و ثناء حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس ہدیہ درود و سلام گرامی قدر حضرات، آج دی تقریب مبارک عرس مقدس و مطہر سادات کرام آستانہ عالیہ ڈھینڈا شریف آ کر صوبہ سندھ حیدرآباد شہر دے اندر رات نو عزت رسول و بطول کانفرنس دے وچ حاضر سی اور 12 بجے تو بعد حیدرآباد تو چلے ہیں اور سکھر تو کوئی 30 کلومیٹر پرے مغرب دی نماز پڑھی اور اس بعد پھر سفر تے چلے۔ ارادہ اے سی کہ عرس مبارک دی نشست وچ چاہے دعا بچی حاضری ہو جائے لیکن پہنچیے ضرور۔ الحمدللہ کہ حاضری دی سعادت حاصل ہو گئی۔ سادات کرام انہوں ایک تو بعد خلافی تو بچ گیا، دوسرا ہے کہ میرا ہر طرح فرضی دینی مذہبی روحانی ذاتی کہ حاضری دی سعادت حاصل کراں۔ پہلے بھی حاضری ہوندی ہے ہمیشہ، کدی کوئی بامر مجبوری اگر پاکستان نہ ہوا تو پھر حاضری نہ ہوئے، ورنہ کئی سال پہلے تو بھی حاضری دی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ مکمل عرس شریف دے پروگرام ثناخانی قرات شریف اور مواعظ سنن علماء کرام بہت جید اور خوبصورت مواعظ فرمائے، موضوعات بیان کیتے ہیں۔
شیخ طریقت فخر السادات جناب قبلہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب ترمذی مدظلہ اور فخر السادات صاحبزادہ قبلہ پیر سید ثبات حسین شاہ صاحب مدظلہ اور سارے عظیم عزیز اور بھائی فخر السادات قبلہ پیر سید طاہر حسین شاہ صاحب نور اللہ مرکدہ وبرد اللہ مضجعہ، آپ دے خیالات اور تصورات دے اندر وہ باقاعدہ موجود نے الحمدللہ، اور معلوم ہو رہا ہے محفل مبارکہ موجود نے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، نقیب محفل محترم محمد عابد خیال صاحب اور ساڈے ضلع دے ہر دل عزیز نقیب محفل بھی اور ادیب شہیر بھی محترم بٹ صاحب، سادات کرام بزرگ حضرت پیر طریقت قبلہ سید محمد عمر شاہ صاحب مدظلہ، معزز سامعین، حضرت شاہ صاحب پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب ساڑی جماعت مرکزی جماعت اہل سنت دے مرکزی رہنما نے اور اہل سنت دے رہنما نے، شیخ نے اور سید شیع العقیدہ اہل بیت اطہار دے پاک خان وعدے دے فرد نے اور اصحاب رسول دی عزت اور احترام کرنے والے ہیں۔ احکر نے حضور غوث الثقلین وغیث الکونین شہنشاہ بغداد میرا محی الدین پیران پیر امام الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی تعلیمات اور افکار دی روشنی دے اندر ساری زندگی اہل بیت اطہار اور اصحاب پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی پاکیزگی، طہارت، انہاں دی عدالت، انہاں دی عزت، انہاں دے مقامات دا بیان اہل سنت و جماعت دے مذہب و طریقہ دے مطابق کیتا ہے۔ اور ایک خاص گل میں تو انہوں عرض کرنا چاہنا کہ سادات کرام ترمذی جتنے بھی نے سب الحمدللہ کوئی بھی مرحلہ ہوئے تے بے مزہ نہیں ہوئے، گل سنی بھی نہیں سنائی بھی نہیں، خوش اسلوبی نال تے خندہ روئی نال ہمیشہ ملے، لیکن خدا لگتی دی اے گل کرنا کہ جس سید نے مشکل تو مشکل مرحلے دے اندر بھی اہل سنت دی تبلیغ دے اندر میرا کندھے نہ کندھا ملا کے ساتھ دیتا ہے اور کدی بھی قدم پیچھے نہیں کیتا ہو قبلہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب۔ یقیناً آراء دے اندر اسلوب بیان دے اندر فرق ہو بھی سکتا ہے، لیکن کدی بھی کسی ایک لفظ دے بھی انتہائی مشکل مرحلے دے اندر بھی تعلق بھی قائم رہے ہے الحمدللہ، اور مسلکی اور مذہبی تسلب دا پورا مظاہرہ کیتا انہوں نے کہ اسی اہل سنت و جماعت حنفیاں اور ماتریدی۔ نہایت افسوس نال میں نو یہ گل کرنی پوندی پئی کہ آج کل دے بچے جڑے علماء وچ اپنا نام لکھائی پھر دین، انہوں نے نہ کوئی تاریخ یاد ہے کسی دی، نہ کسی دی خدمت یاد ہے، جو منہ در ہوندہ ہے انہوں نے بارے فتوہ جاری کر دین۔ گرامی قدر حضرات، سادات اعظام نے
اللہ دے مقرب بندے انہوں نے پورے علاقے دے اندر اے علاقہ صوفیاء دا، فقراء دا، اولیاء کرام دا، سادات اعظام دا، ہر شہر دے اندر مراکز نے، ہر پنڈ دے اندر دربار نے، انہاں سادات کرام نے کدی بدعقیدگی دا درس نہیں دیتا۔ اگر انہاں لوگاں دے عقائد دے اندر کوئی فرق ہوندا اہل سنت دی بہار تو نظر نہ آندی۔ اہل سنت و جماعت دے صحیح عقیدے دی ترویج و اشاعت کرنے والے اے سادات کرام نے ہر عسر اور یسر دے اندر انہوں نے کلمہ حق بلند کیتا ہے، اور الحمدللہ آج بھی کر رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، اہل سنت و جماعت دا طریقہ ہے وے کہ جیڑے بزرگ بھی دنیا تو پردہ کر دیں، بلکہ بزرگ تو مراد صرف اولیاء کرام نہ لیندہ پہ، بزرگ تو مراد عمروں بڑے بھی کر دیں۔ مسلمان ہوں، سادہ مسلم، نہ عالم نے نہ کوئی صاحب طریقت بندہ ہوئے، صرف مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تے خالتو عملا صالحا وآخر سیئا، چنگے کم بھی کرتا ہے، کدی ماڑے بھی ہو جاندے ہیں۔ جس طرح 11ویں سپارے دے اندر ایک کیٹیگری مسلمانہ دی یہ بھی لکھی خالتو عملا صالحا وآخر سیئا، ایک وقت نیکی کم ہوندہ ہے، کسے وقت ہو دے کلو کوئی نامناسب بھی ہو جاندہ ہے، لیکن کلمہ گوئے اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ جدے ایمان جدے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ انہوں ہمیشہ دوزخ دے اندر نہیں رکھے گا۔ جدے اندر ایمان ہے او دا ایمان انہوں یقیناً دوزخ تو بچا کے تے جنت دے اندر داخل کر دے گا۔ ایسا مسلمان تو اسی سمجھے میرے جیا جدہ بہت متقی جدے بارے نہ خیال کیتا جائے، او بھی اگر دنیا تو پردہ کر جائے نا، تو نبی کریم علیہ السلام دا یہ حکم ہے اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم۔ جامع ترمذی شریف اٹھا کے دیکھو، فرمایا جس وقت کسی مسلمان بھائی گزرے ہوئے دا ذکر کرو تو صرف او دیاں اچھائیاں دا ذکر کرو، اگر کسی کوڑ گواہی ہوئے بھی نا کہ او دے اندر کوئی اساعت بھی موجود سی، اساعت دا ذکر نہ کریا کرو، او دے محاسن دا ذکر کریا کرو، اچھائی دا ذکر کریا کرو۔ یا رسول اللہ اے دی کی وجہ ہے؟ فرمایا دی وجہ ہے وہ کو دارالعمل وچو دارالجزا وچ چلا گیا، وہ دنیا تو چلا گیا، ہن اللہ دی سپرد ہو گیا۔ جدو اللہ دے جل شانہ وعزہ اسمہ دی بارگاہ میں چلا گیا، عمل منقطع ہو گئے، ہون بحثیت مسلمان او دے عمل تے ختم ہو گئے، مک گیا دور عملان دا، تو اڈا تے اجے بھی جاری ہے نا، تے کسے دے بارے مندی گل کرو گے، فوج شدہ دا گلہ کرو گے، تے تو اڈی اچھائیے دے وچ نہیں، تو اڈی اچھائیے وے کہ اگر کسے دی نیکی تو معلوم ہے تے آپس دے اندر دہرا کے او دا ذکر کرو، اساعت معلوم ہوئے تامی ہمدردی کر دیا او دا ذکر نہ کرو، اور اس مسلمان واسطے دعائے مغفرت کرو اور دعائے خیر کرو۔ یہ توڑے سب واسطے مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ بڑیاں ہستیاں بڑے ہستی جڑی بزرگ نے، جڑے ولی اللہ نے، جڑے سادات نے، انہاں دے وچ اللہ دے فضل و کرم نال اچھائیاں نے، لیکن ایک قانون حضور نے ہر امتی واسطے دسے، اللہ توفیق دے وے کہ کم از کم اتنی اچھائیاں کر رہی ہے مجھے کو ڈھونڈا نہیں لگے کیڑی نیکی دا ذکر کرنا ہے تو لب جائے با نیکی اے دی ذکر کیتی جا سکتی، اے دعا کر رہے ہیں تے دعا باہمیں ٹائم ہوئے باہمیں نہ ہوئے کیتی جا سکتی نا، دعا دا کیڑا ٹائم ہے۔ دیوبندیاں نال ساری عمر ساڈا ایک مناظرے کر دیاں گزر گیا، وہ آدھن دعا فلانے ٹائم نہیں ہوندی، جنازے تو پچھو نہیں ہوندی، پیڑو نہیں ہوندی، میں کہ دعا دا بھی کوئی ٹائم ہے، وہ تو ہر ویلے ہوندی جی۔ ایک ایڑی بات دعا رب کو منگنی، بندیاں منگنی تے رب دے بندیاں منگنی، تو انہاں ٹائم دسنے دا کی مطلب؟ یہاں تے دس نہ فلانے ٹائم رب سندا نہیں،
تے جی ہر ویلے سندا ہے تے ہر ویلے منگنی جائز ہے۔ اس واسطے دعا دا لفظ بولیا بھی تواڈے کولوں آمین نہیں منہ نکلی بھئی یا اللہ سن اجیاں نیکیاں دی توفیق دے بجے کوئی ذکر کرنا چاہے تو لب پوے با آ نیکی ہے دی زندگی دے اندر لب کیا کو آمین نماز دے وچ آمین اولی آکھی دی ان دب کے بھی آخ لی کیونکہ نبی پاک اولی آخ دے سن غیر مقلدن دی تیرے نہیں گئے ہوتے لتاں چیڑیاں کر کے تو آمین کرو اوتے انجے کرو جی میں حضور نے کی فرمایا آہستہ آواز نہ آکھو آواز بھی مد نہ پیدا کرو آواز چک کے نہ آکھو تھے بلکہ آواز خفیہ رکھ کے آمین آکھو نماز دے اندر نماز تو بعد آ دیو تے آمین آکھنے والا پوری دعا میں شامل ہو جاتا ہے جس طرح چاہو اس طرح آمین کہہ سکتے ہن سنو ایک قانون مسلمانہ واسطے دوجا خاصاں دا قانون ہن سن لو خاص لوگوں واسطے کی قانون ہے یعنی اے تے میں اپنی گل کیتی عامہ والی انہاں نال بھی ہمدردی ضروری ہے کہ اساعت دا ذکر نہ کرو بھلائی دا ذکر کرو چنگیائی دا ذکر کرو ماڑی گل نہ کرو معلوم ہوئے انہاں بچ ہوئے بھی ماڑی دا ذکر نہ کرو کیوں ٹر گئے نا اللہ نے پتہ ہے جو کچھ کسے کیتا ہے تے تسی زندہ ہو تو اڈا کام میں کہ بھلا کرنا کیونکہ امت محمدیہ خیر خواہ امت ہے بھلائی چاہنے والی امت ہے تے بھلا فوت شدہ نال یہ ہوتا ہے کہ او دے واسطے بھلا منگیا جائے اور ایک قرآن پاک دا قانون ہے کہ مسلمان اپنے گزرے ہوئے مسلمانہ واسطے کی کر دیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان یا اللہ سانو بھی بخش دے ساڑھے تو پہلے جڑے مسلمان بھائی ساڑھے گزر گئے نے انہاں دی بھی بخشش فرما دے جے کوئی دعا نہ کرے ان بیماری کیڑی ہے بیماری ہے غل دی عربی دے اندر ان کے اندر غل کیڑی بیماری ہے جدہ دل روڑ ہو جائے دل پتھر ہو جائے لا تجعل فی قلوبنا غل یا اللہ ساڑھے دل پتھر نہ کر ساڑھے دل نرم کر کیوں جڑے قبران چلے گئے ساڑھے بھائی ساڑھے بزرگ مسلمان مومن انہاں واسطے ساڑھے دل وچ نرمی پیدا کر تاکہ اسی انہاں واسطے دعا کر سکیے دعا وہی کرتے ہیں جنہاں دے دلاں وچ نرمی ہوتی ہے جنہاں نو اپنی موت بھی یاد ہوندی ہے بکل اساں بھی انجدہ ہو جانا ہے بکو خود کچھ کرنا پاویں گے تے لوگاں دی دعا دی ضرورت پوے گی تے اج دعا جیڑا کرے گا کل او دے واسطے بھی اللہ دے بندے دعاواں کردے رہن ہن جڑا پیڑا ہو گیا بنی اسی تھان لوڑ ہی نہیں اساں کیوں کرنی دعا کسے واسطے او خود بھی دعاواں تو معروم ہوے گا ہن دوسرا اس تو اتے جڑا گل ہے میں او عرض کرنا نبی کریم علیہ السلام دا ارشاد ہے اور اے بھی صحیح حدیث عرض کر رہا ہوں حضور دی حدیث پاک اذا ذکر اصحابی فامسکوہ جس وقت تواڈے سامنے میرا صحابہ میرے صحابہ میرے کول بہن والے مومنہ دا ذکر ہوئے اپنی زبانہ روک لیا کرو کی مطلب انہاں دی چنگی گل نہ کریا کرو نہیں چنگی کریا کرو لیکن انہاں دی اطاعت تو زبانہ روک لو جد ہر مسلمان واسطے حکم ہے تے خاص مسلمان نے حضور دے صحابی نے انہاں واسطے حکم ہے کہ اذا ذکر اصحابی تو آڈے سامنے کوئی ذکر چا کرے یا آپ کرو برائی انہاں دی بیان کروں تو اپنی زبان روک لو زبان روک لو کسی بندے نو آکے میں کیوں روک لئیے بھائی میں کہا تو آڈے واسطے جی آدھن روک لو نبی علیہ السلام ہر مسلمان واسطے جی آدھن او دی کوئی بدی ہوئے تے ذکر نہ کرو تے ہن خاصا واسطے حکم دے رہنے کہ
خاص لوگوں کا ذکر کرو تے احتیاط کرو، انہاں بارے کوئی حساب دا لفظ نہ بولو۔ سوال یہ نہیں کہ انہاں وچ کوئی خطا ہے یا نہیں، سوال یہ وے کہ تساں او دا ذکر نہ کرو، حکم اے وے ذکر نہ کرو۔ تے تانوں معلوم ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان وچوں کچھ شخصیتاں اجیاں نے کہ جنہاں نوں اللہ دا امتحان سامنے آیا، حدود بھی جاری ہوئیاں انہاں تے، حدود بخاری شریف کے اندر موجود ہے، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں کہ کسے دی گل جڑی کمزور ہے نا او دے وچوں کچھ سکھنا ہے، تساں برائی سکھن دی تے لوڑ نہیں نہ پوندی، برائی سکھنی پوندی، اچھائی سکھنی پوندی۔ سارے سکولاں تے مدرسے جاندے ہو جہالت سکھن جاندے ہو، جہالت سکھنے نہیں پوندی، جہالت جاہل بندہ ہوندا ہے، علم سکھنا پوندا ہے۔ برائی فسق سکھنے دی لوڑ کوئی نہیں، اچھائی سکھنے دی لوڑ ہے۔ ہن سمجھ آئی جے؟ انہاں پاک لوگاں دا ذکر کر دیا، اگر انہاں وچ کوئی حدود والی گل آ گئی، جیسے صحابی حدود بھی جاری ہوئی ہیں، تو ذکر کس تو کر دیو تاکہ اس طرح اسی بھی انہوں کو سکھ لئیے با اے کام انجے نہیں، وہ تو اگر سان پتہ ہے برائی سکھن دی لوڑ نہیں، اچھائی سکھن دی لوڑ ہے۔ تو پاکان دے ذکر اس تو ہوندے نے کہ جڑا پاک رستہ دے گئے نہیں ہو دے اتے اسی چلن دی کوشش کریے۔ ایک بندے دی نظر ٹک جاندی ہے جی فلان تے حد جاری ہوئی، تو میں آکھیا حد جاری ہوئی ہے، بندے نے بشر نے معصوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہاں کو معصیت ہوئی، تو معصیت ہوئی تے حد جس معصیت سے حد جاری ہوئے او دی معافی نہیں ہوندی، لیکن جاری نہ ہو۔ سنو یہ مسئلہ، تیسری حدیث پیش کر رہا ہوں، دھیان نال سننا، اور پنجابی چیز تو کر رہا کہ تو ان تکلف سمجھن کی نہ ہوئے، کیونکہ گل تو ان سمجھان واسطے گل کرنا تے جگہ جگہ کے عرض کرنا۔ سنن ابی داؤد وچ حدیث موجود ہے، رسول اللہ دا فرمان ہے، اقیلو ذوی الہیئات عثراتہم، فرمایا جڑے لوگ پاکیزہ نہیں، پاکیزہ نام والے لوگ، اجلی سیرت تے کردار دے لوگ، انہاں دا نامناسب بھی کوئی عمل ہوئے نا، اگر نامناسب عمل ہوئے تو حضور فرماندے نا اگر حد دے درجے نہ پہنچے، اگر انہاں دی عمل حد دے درجے نہ پہنچے تو تسی درگزر کریا کرو اس واقعہ تو حد دے درجے نو پہنچیا تو پھر وہ ماخوذ ہو جان گے، پھر حد جاری ہوئے گی، لیکن حد تو کم کم کسے دی نامناسب بات سامنے آوے تو اس تو درگزر کرو۔ اے ضابطہ جاری کیتا نبی کریم علیہ السلام نے، اور حدیث سیاستہ دے اندر موجود ہے۔ اے تے انہاں دی گلاں پیا کرنا جنہاں وچ کوئی واقعہ وچ غلطی ہوئے بھی تے ذکر نہ کرو۔ آیا سمجھ یا نہیں آیا؟ غلطی کس درجے دی ہے وہ بھی دس چھڑیا ہے، یہ حد دی ہوئے تو پھر تو حد دے وچ ماخوذ ہو جان گے، حد تو کم کم ہوئے تو فرمایا درگزر کرو۔ ہن کیڑا دور آ گیا، کیا علم والیاں دا کیا جاہلاں دا، کہ پہلے تے قرید کے کڈو کچھ ہے جیڑا کہ حرام ہے، قریدنا حرام ہے، لا تجسسو، تو وچ نہ رو کسے دی، تو وچ رانا حرام ہے۔ حسن زن رکھو، حسن زن، نیک گمان رکھو مومن دبارے۔ یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا
ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ. اب کیا کہو سبحان اللہ. تھکے ہو رات دے تے میں بھی سفر کر کے آیا تے تھکے ہاں بولن وچ جیڑا مزہ ہے نا وہ فریش ہو کے بولن وچ نہیں. دب کے آکھو سبحان اللہ. میں تو شاید اگے بھی جدو بھی رات لیٹ آواں گا تے یہ گلاں کراں گا نا. ایک دیر سخت بارش وچ ساڈے آمدینہ جام میرے بزرگاں دا خاص خادم سی بلکہ پیر بھائی سی ان خدمتگار بھی سی اور دنیا دے اندر 80 سال جیوے ہے تے صاحب ترتیب نمازی آئی. صاحب ترتیب سمجھیا جی کیڑا ہوندہ ہے؟ صاحب ترتیب وہ بندہ ہوندہ ہے کہ جی دی نماز تے نماز جی دی جماعت بھی کسی قضا نہ ہوئی ہو ان صاحب ترتیب کہنے. تے ساڑھے سادات کرام قبلہ عالم میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ دے جڑے شیخ نے انہاں دی خدمت میں بہن آلے بندے وہ صاحب ترتیب بھی آن. اور اجے بھی سادات کرام دے ایسے سادات خود بھی موجود نے اور انہاں کوڑ بہن آلے بھی موجود نے جڑے صاحب ترتیب ہوندے. اس جماعت دے حسن جے جنہاں وال نگاہ بندے گاٹ رکھ دیں انہاں پتہ بھی نہیں لگتا بس صاحب ترتیب کیڑا ہوندے. آمدین والد صاحب دو عشاء دی نماز واسطے میں آپ دا انگلی ہاتھ مبارک اپنا بلکہ اپنا ہاتھ انہاں دے ہاتھ وچ دیتا ہے تو مسجد وچ لے گیا. بارش ہو رہی سی بارش لگی برابر تے جڑے بندے پرانے جان دے میرے والد صاحب اکھا تو نابی نہیں سن ہاتھ پکڑ کے لے جانا پہندا سی لے کے مسجد. آپ عشاء دے وضو واسطے بیٹھے سخت سردی بارش آمدین کلا انج شروع کردہ آگیا کھول کھڑا. اب فرمایا آمدین تو دوروں آئے ڈگے تے نہیں ہے رستے گلیاں کچیاں ہوں جیسا نا اے بہت پہلے دی گل کرے ان تے گلیاں بھی پکیاں سارے پنڈاں ساڑے پنڈ دی بھی پکیاں او دو گلیاں کچیاں سا. فرمایا ڈگا تے نہیں راستے تلکیا تے نہیں آکھے نہیں اب تکلیف ہو جو ہی بڑی. فرمایا تکلیف دا نا نہ لے آدھا جی کیوں تلک دا آیا ڈگا تے نہیں بچ گیا. فرمایا آمدینہ مجازی عشق بچ بھی کچے تے ترنا پوندا ہے تے کچے تے ترے تے سونی یا سونا نا تائی درائے نا پکے تے ساری دنیا تردی کچے تے ترے تے پھر سونا صدائے. تا آخنا بفریش ہو کے بولنا تے سارے نہ ہوندہ ہے جس وقت دباؤ وچ بیٹھے ہو وہ پھر کھڑکو تے ذکر کرو تے گل ہوئے نا بس ذکر کرتے نا پھر اے گل اکھون دب کے سبحان میں بھی تیار نہ میں آپ حیران ہے جتنا میں صبر کر کے آیا واللہ العظیم. لیکن حیرانی دا مسئلہ نہیں جتے میں ٹوریا ہوں بھی گیلانی سادات دا جلسہ آئی جتے آیا ہے ترمذی سادات حسینی انہاں دا پروگرام ہے اور اس سے جذبے نال میں حاضر ہوں جس نہ بولنا پہ توڑے نہ. میں عرض کر رہا مسلمانوں آج دا دور کیوں دا دور قرید کے غلطیاں کڑڑی ہیں. ایک مولی صاحب ایک مسئلہ کڑیا کہندے نے کہ فلاں ہستی طاہر مطاہر انہاں دے فلاں عمل دے اندر خطا ہے معاذ اللہ. میں کیا کتوں کڑ آندا ہے یہ مسئلہ کتوں کڑے ہے اخی نہیں یہ لفظاں چ نہیں یہ اندر چھپے ہے نیتا وچے اندر کوئی بیماری جڑی کڈنا. میں کہ اندر وڑنے دی اجازت
ایڈا جے گہرائی میں جا کے گل کرنی دی ضرورت جتنے فتوے دنیا تے علماء دیندے وہ ظاہری حالتے دیندے نیتاں تے فتوہ نہیں دیندے آج تک کسے کیا کسے بلان دی نیتے کہ نہیں سامنے نظر نہیں ہوندا چھپی گل لے جڑی کٹنے پہ میں کہ ایڈی اچھی گھت کے کٹنے دی لوڑ کی اتنی بریک چیز تھلیوں کاٹ کے چھک کے لے ہونی میں کہ شریعت دی اجازت دیں دی انہی تو تجسس کہنے جڑا حرام ہے انج حرام ہے جو میں سور کھانا حرام ہے کوئی سمجھ نہیں آندی لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم پورا رکوع پڑھو نا او دے اندر جتنے حرام کم نے او دی نشاندہی کی تھی تمسخر نہ کرو استہزاء نہ کرو نام الٹے نہ رکھو برے لقبہ نال کسے نہ بلاؤ کسے دے عمل دی ٹو نہ کرو ٹو سمجھ رہے ہو نا اچھا ٹو کینوں کہندے تلاش کرنا وہ ایک ٹو تے ٹو چین ہوندہ ہے وہ نہ سمجھ لیا جائے بھائی جڑا جے با ٹو کرو اس گڈین فلانے نہ ٹو او نہیں ٹو اے پنجابی ائی ٹو آکھنا پیا ٹو کرنا تلاش کرنا کھدیڑنا کسے چیز نو وڑ کے اندر تکنا بھائی کیے اینو شریعت نے حرام آکھے جے کر ظاہری اقوال تے بھی کنٹرول کر لیا نا تو تسی کامیاب ہو تو ہمیں ایڈا پاتال وچ اترنے دی ضرورت کوئی نہیں اندروں کڑنے عجیب پہ گہرائی میں جا کے بیماری پکڑنے پہ میں آگو ایڈی گہرائی میں بیماری نا موٹی موٹی گل ان لکم فی الانام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہی من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین اور تھوڑا جا والیم بداسو سپیکر دا نہیں اپنے اپنی آواز دا دب کیا کو سبحان اللہ اللہ فرماندہ ہے تو آڑے واسطے میں جانوراں بچ بھی نمونہ رکھے ہیں جانوراں بچ نمونہ رکھے ہیں حیوانات دے اندر کی نسقیکم مما فی بطونہی میں تمہیں پلاتا ہوں جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اس میں سے پیٹ میں سے جانوروں کے پیٹ میں سے وہ جو پلاتا ہوں وہ کیسے ہے من بین فرس و دم ایک طرف گوبر ہے اوہو پھر اردو ایک طرف گویا ہے ایک پاسے خون ہے تو بڑی بریکی چڑ گیا ہے نا میں تن موٹی جی گل قرآن دی دسنا پیا ایک پاسے گویا ہے ایک پاسے لہو ہے خون او دے وچوں دار کڈیے اللہ فرماندا خالص دودھ دی من بین فرس و دم لبنا خالصا جتے گویا ہے تے جتے لہو ہے او تو لبن خالص کی میں کڈے ہے فرمایا میں کٹ دیتا ہے ہن اچھیاں نال پھد کے پڑھو اینو اے لائن کلیئر کرا نا او کمڑیا تینوں جو کلیئر کرن دا حکم ہے او کلیئر کر تے کلیئر کی ہے کلیئر ہے بے کہ عزت کر جیڑی کلیئر لائنی او پکڑنا من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین اور اچھے نال وکھرا کر پہلے فرس الگ کر گوبر ٹھیک ہے درمیان جڑا پردہ ہے انہاں دے درمیان او ڈاکٹراں نوں بھی پوچھ جا کے ڈاکٹراں نوں پوچھ جا کے کتنی اس دے اندر لطافت ہے اور کتنی باریکی ہے اور کتنی نزاکت ہے دے اندر کمال ہے تے مالک آخدہ ہے سنو ہر بندے دے اندر ہر انسان مرکب من الخطاء والنسیان ہر انسان
او دی حیت ترکیبی یہ وے کہ خطا و نسیان دا پتلا ہے ہر انسان خطا نسیان او دا پتلا ہے لیکن یاد رکھو حبیب تم ہی پاک ہے حبیب تم پاک ہے جنہ بیبیاں دے تیرے نال نکاح کرائے نے انہوں نے بے مثل اور پاک کیتا ہے تے تیری اصل آدم تو لے کے عبداللہ توڑی اور حوا تو لے کے تیری ماں آمنہ توڑی تیرے وجود دا صدقہ تیری ساری اصل نو پاک کیتا ہے جڑے مسلمانوں نو زبان رب دیتی ہے پیار نہ لاکھو سبحان اللہ وجہ کی ہے بھائی کی وجہ ہے کیوں پاک کیتا ہے کیوں پاک کیتا ہے ہر بندہ جڑا ہے نا جیڑا بھی پاک ہے نا جیڑا بھی ہو پاک ہوئے جتنا بھی پاک ہوئے اللہ اکبر ہن دھیان وچ میں ٹل لانا پہ جاگ جاؤ جاگ گئے ہو گل کرا تاڑے نا جیڑا بھی بندہ پاک ہوئے نا او دے اندر کوئی نہ کوئی شے جہی ہے جنہوں نے پاک جس چیز نو پاک نہیں کہہ سکتے ایک بندہ دسا ایک ہستی دسا تو چلو آج دے جلسے دے اندر اگر یہ لفظ بھی تسی ذہن چو کر لے نا یقیناً توڑے کو پہلے بھی یہ ہوئے گا لیکن چلو اگر وہ دوتے کوئی تھوڑی باتی الی جمی ہے تو میں پڑھ چڑھنا ایک ہستی پوری کائنات دے اندر اجائی ہے سر دے والا تو لے کے پیران دے ناخنا دے اندر تک انہاں دے اندر کوئی بھی چیز کوئی شے اگر میں نہ بھی نہیں لے سکتا ادب نہ صرف اتنا دساں گا تو مسلمانوں بزرگ بیٹھے نے وضو کیتا ہوئے غسل کیتا ہوئے طہارت کیتی ہوئے تامی ناڑاں دے اندر جسم دے اندر کھانا جو کھادا ہے میدے دے اندر انہوں تو نہیں نہ پاک کہہ سکتی ہیں لیکن ایک ہستی پوری کائنات دے اندر اے اجئیے جنہ دے بول براز شریف بھی انج پاک نے جی میں دودھ پاک ہو کاش تسی جاگ کے میری گل سن لئی دے دب کیا کو سبحان اللہ میں ایک دفعہ تقریر کر رہا سا لاہور شیراں والے گیٹ دے قریب شیراں والے گیٹ تو اس گیٹ دا نہ ہے نا لیکن اتھے مولی احمد علی دا درس ہے مولی احمد علی بڑی جج سی پہلو سکھو واپی ہویا تے او دی نسل اجے بھی اتھے موجود ہے کہنے لگے ایک ہی مسئلہ تو کیتا ہے بول براز شریف پاک نے میں کر رہا اور اے محدثین دا کیتا ہے قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ بچے مسئلہ لکھے کہ نبی علیہ السلام دے بول براز شریف بھی انج پاک نے جی میں دودھ پاک ہوندہ ہے کہنے تے عقل بھی نہیں مندی اے کون مندے گا میں کہا اچھا عقل نہیں مندی تیری عقل نہیں مندی میں کہا کدی کسے دن ماکھیوں کھا دی شاید کھا دیا کھاندہ رہنا میں کہا اصلی ہے ملاوٹ تو نہیں میں جنگل چو منگوانا خاص اچھا میں کہا ملاوٹ نہیں نا نہیں میں کہا 10 اے جڑی ماکھیوں ہیں شاید تو سکی کے لفظ بول دے ماکھیوں ہی کہندے ہو یا تو پھالی زبان میں تو اسی ماکھیوں کہنا ہو سکتا شاید بھی آدن ہون بندے ہنی بھی آدن عربی چون اصل بھی آدن تو ہون میں تو امتحان تو نہیں نہ پہ دیندہ دس وقتی زبان جو کی آکھ دیں بڑی عمرے ہون او امتحان آڑا بھی کم گیا میں عرض کر رہا ہوں توڑے سامنے میں مولی صاحب کدی شاید کھاتی میں آکھا دیجئے 1-2 قطرے بچ جائے تو مون آکھے چٹ بھی لینا اینج کر کے بھی تو میں آکھا کدی سوچے ہیں وہ کی ہے آکھے نہیں مکھی جوس کٹ لیں دیئے پھلان دا ہر چیز دا پھر چھتا ہوندہ ہے وہ دے وچ لے آن دی میں کہ چھتا ہوندہ ہے پر کٹ دی کتھو ہے پتہ ہی
منہ چ رکھ کے منہ چو کٹ دی یا میدے وچ لے جا کے ڈھڈ چو کٹ دی آدھا اتنا پتہ نہیں مکھے نہ پتہ ہوئے تو ساڑھے نہ چھیڑو نہیں ٹھیک ہے یہ پوری گل دا پتہ نہیں چھیڑو نہیں مست رہو آپ بھی تے دنیا میں امن نال بان دیو اکی میں کہ اللہ قرآن میں چاہتا ہے اوہا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس اللہ فرماتا ہے اوہا ربو کا تیرے رب نے وحی کیتی ہے وحی کیتی کنو الان نحل شاید دی مکھی وال ماں کیوں دی مکھی وال اللہ نے وحی کیتی اور اس وحی نو وحی فطری کہندے ہن دے صاحب علم تے یہ بھی نہیں جان دے کہندے جی تسی اگر معصوم لفظ بول دے ہو تے معصوم لفظ بول دے ہو تسی شیعہ ہو جاندے ہو میں آکھیا جیڑا وحی بولے نبی تو علاوہ کسے تے او کی ہو جاندہ ہے او کی ہو جاندہ ہے کیونکہ وحی تے نبیاں والا ہوں دی یہ آیت آدھی وحی کی تھی رب نے مکھی والا اس واسطے قید نو سمجھنا ضروری ہے علماء کرام معصوم شرعی بغیر انبیاء تو کوئی نہیں ہوندہ تے جے کسے بزرگ دا نام معصوم ہوئے جو میں حضرت مجدد الفسانی دے بیٹے دے بڑے دا نام ہی محمد معصوم ہے عروۃ الوثقی نے پیران دے پیر نے تکیہ کو کہ بھئی اے شیعہ ہو گئے کہ انہاں نام پتر دا معصوم رکھ چڑے اور کملیا اس سے طرح مرزا غلام احمد قادیانی دے دماغ وچ فطور آیا کہندہ ہے وہی نبیاں تو بغیر بھی آ سکتی ہے کہ میں آخ بیٹھا میرے تو وہی ہوتی ہے تو کیوں میرے اتنے فتوے لاندے ہو کیوں کہ وہی تے مکھی حل بھی آئی ہے تے جے مکھی حل آ سکتی تو میرے حل نہیں آ سکتی اور میں کہ کملیا او وہی فطری وہی فطری ہو رہے وہی فطری تے ہوئے اے تسی پنڈا دے بندے بیٹھے ہو دسو ہاں مجھ دا بچہ ہوندہ ہے کٹا یا کٹی اجے اس دے اکھاں تو جاڑے نہیں اتر دے او ماں نو پہچاندہ ہے بلکہ اتھو تک پہچاندہ ہے کہ میری خوراک رب نے کتھے رکھی اجے کسی سکول پہ نہیں گیا ہو اس تو پہلو کسی نو دودھ پینیاں بچے نو دیکھیا تے نہیں نا نہ کٹے کٹی نو دیکھے اینو کہندہ سے ہے بھائی تیری ماں ہے اے دے پچھلی لتاں دے اندر تیرے واسطے رب نے خوراک رکھی ہے دسو اس کٹے نو کون دس گیا تے رب تعالیٰ فرماندہ ہے بھئی فطری ہوندی ہے میں فطرت دے اندر ہی نہ دے اے چیز دس کے پیدا کرنا ہے نا ہن سمجھ آئی گے مکھی نوی رب دا فرماندہ ہے پیا میں دسنا کہ اس طرح جا کے پہلے سمرات تو پھلاں وچوں جوس کڈ لو پھر انہوں جمع کرو پیٹ چو اتارو پھر اس نو اے دے میں جمع کرو میں کہ مولی صاحب مکھی دے پیٹ وچوں اگر شربتیں نکلے شراب مختلف الوانہو مختلف رنگاں دا تے تسی چٹ بھی لیندے ہو تے پھر تسا رسول تے کی عقیدہ رکھیا کہ جس وقت پوچھ دیو کہ بول کمیں پاک ہوندے اے دا مطلب ہے کہ پانی اگر رسول دے پیٹ وچ ہوئے تے تیرے نزدیک پاک نہیں ہو سکتا تے جوس اگر مکھی دے پیٹ وچ ہوئے تے چٹن قابل ہوندے تو تے انہاں دے جسم اقدس نو اتنا بھی پاک نہ منیا جتنا تو شاید دی مکھی نو پاک منے تے کملیا دین سوچنے دی بھی تداوت دیندہ ہے نا تو ایڈی ٹھلا دماغ لے کے تے مقام رسالت سے بول لے مولی صاحب جلیا نہ جلین ایپٹ آباد بڑے رسے گھٹے کوئی نہ جلین اور میں کہ مولی تیرے نال جڑا مولی بیٹھے اس کرتا کی نہ پائے آخر دو گوڑے دی بوس کی
میں کہ دو گھوڑے دی بوسکی کیویں بندی پتہ ہی اج مینوں نہیں پتا میں کہ ساڈے کول ڈفر والا جنگل ہے توتاں دا شتوت نے اودے وچ لگے اودے وچ کیڑے رکھے انہوں نا کیڑے توت دے پتر تے ڈالیاں کھاندے پیٹ وچ اتار دے تے انہاں دے پچھلے رستے تو جیڑا لعاب نکلدا ہے توتاں دا او دے نال اے بن گئی ریشم جدے نال اے دو گھوڑی دی بوسکی مولوی صاحب بڑے فخر نال پائی پھر دی اصلی چائنا اوے اصلی چائنا کیڑے دے پیٹ وچوں نکلے آ پا کے فخر کرنا ہے شہد کھانا ہے تے چٹنا ہے تے فخر کرنا ہے تے کملے ایتھے کیڑی رکاوٹی کائنات دا سب تو نفیس سب تو لطیف بلکہ الطف تے انفاس وجود محمد رسول اللہ کا وجود ہے کہ رب مخلوق وچ اور چیزاں نو اتنی نفاست دے سکتا ہے تے محبوب نو کتنی نفاست عطا فرما دیتی نعرہ رسالت ایک سرگی دے ویلے دا دب کے نعرہ سنا دیو نعرہ رسالت تاکہ بزرگاں کہ میں سرخ رو ہو جاواں بجناب ہمیں جس ویلے آیا میں ملا لائل مندے جا ہون کوئی سمجھ آئی جے ایسے مقدس وجود نو رب نے انہاں سلبانچ رکھے ہیں انہاں ریمانچ رکھے ہیں پہلو تو کسی نے پتہ ہی نہیں کسی نے پتہ ہے پوچھو جی ابا جان فلانے دادا فلانا پڑدادا فلانا لکڑ دادا فلانا چوتھا دادا فلانا پنجواں تے اس تو اگے تے سارے ہی ختم پنجویں تک بھی عام بندے نہیں جان گے ٹھیک ہے تے کیڑی ہستی ہے جنہوں یہ پتہ ہے کہ میرے ابا عبداللہ تو لے کے تے آدم تک دب کیا کہو ایک کدے کول علم ہے بھائی کدے کول علم ہے اپنی اس جد نسل دا فرمایا اے کائنات دا عالم الطف عالم دا مطلب دا سب تو زیادہ علم والا حضرت عبداللہ تو لے کے حضرت آدم تک فرمایا سلبہ بھی پاک کنڈا بھی پاک تے ماما دے پیٹ بھی پاک رب نے ہر کرن ہر صدی ہر دور دے اندر جڑے سب تو بہتر سن انہاں کول محمد رسول اللہ دا نور رکھے وجہ حضور نے کیوں کہ سب تو بہتر نہ ہون تے سب تو بہتر رسول علی امانت میں انہاں کول کیوں رکھاں گا انہاں کو رکھاں گا سب تو بہتر ایک کتھے حدیث ہے بھائی بخاری شریف حضرت ابو ہریرہ راوی نے میں دکھاڑا میری ذمہ داری بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن ہر دور کے سب سے بہتر آدمی کے پاس میرا نور رہا کی دی وجہ تو رہا حضور دی وجہ تو ایک بار دب کے کہو سبحان اللہ میں تقریر اگاں کراں ٹائم بھی تھوڑا ہے ہر کرن کے سب سے بہترین کے پاس کیوں رہا اس لیے کہ یہ نور عظیم الشان ہے تو عظیم الشان کے پاس رہے گا بس اگر اتنی گل سمجھ گئے ہو تو ہون اے سمجھ لو کہ انہاں نے جنہاں کو رانا سی انہاں دی شان دے لائق اسلاب بھی پاک ارحام بھی پاک اسلاب سلب سمجھ رہے ہو نا سلب مرد واسطے رحم ماں واسطے ارحام بھی پاک اسلاب بھی پاک اتنا اہتمام کیوں اتنا اہتمام کیوں اتنا اہمیت نال اہتمام اور انتظام کیوں حضور واسطے ہن میں تہاڈے کول ایک گل پوچھنا جس ہستی واسطے ہزارہ سال رب نے طہارت تے پاکیزگی معیار دی دیتی کہ انہاں نوں میں کسی ایسے کول جڑا خطا والا ہوئے نہیں ران دینا صرف ہاتھ جوڑ کے تو نہیں پوچھنا جس ہستی واسطے ہزاراں لکھاں نو رب نے پہلے خطا تو پاک کیتا ہے
جدو انہوں دی اپنی اولاد ہوئے گی تے اہتمام چھڑ دے گا. اگر سمجھ آئی جے تو ٹھیک نہیں تو پھر دورا کے دسنا. اور جدے واسطے آدم تو لے کے عبداللہ تک باپ دے ماما پاک کیتیاں گئیاں سب، کیونکہ تواڈے کو میرے حبیب والی امانت آوے گی. اس حبیب دی اپنے لختے جگر جدو ہون گے تے اہتمام نہ ہوئے گا. کمال ہو گئی. جدو اے جز ہون گے اپنی اصل دے کل دے، اس جز واسطے کل پاک کیتی گئی. تے جدو اے کل وجود میں آیا تے اے دے اجزانوں خطا تے چھڑ دیتا گیا. اے گل سمجھ چاہون والی نہیں. کیوں؟ اتنا بڑا اہتمام ہزاراں سال دا تے ہن اہتمام پہلے درجے ختم ہو گیا. اے ختم نہیں ہویا، اے تیرے ایمان دا خاتمہ ہے. تیرے خیالات میں چاہ فتور ہے، دشمنی ہے. کیوں؟ کہ نبی پاک دیو پاکیزگی ہے کہ قدم زمین تے رکھن تے ساری زمین پاک. جوئلت لی الارض مسجدا وطہورا، رب نے محمد رسول اللہ واسطے ساری زمین پاک کی تھی اور مسجد فرما دیتی. اور ہاتھا مبارکہ دے جنہاں صحابہ کرام نے ہاتھ رکھے ہیں، حضور نے فرمائی نہ وچوں ایک لحظے واسطے بھی دوزخ کوئی نہیں جائے گا. ایک لحظے تا واسطے بھی نہ چو دوزخ کوئی نہیں جائے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ نہ اس ویلے ہاتھ رکھ چڑھے میرے ہاتھ ہوتے انتے ساتھ نو رب نے اپنا ہاتھا کہنا. پر اے 1500 خاص ہو نے بیعت رضوان دے اندر کہ جدو انہاں ہاتھ رکھے تے رب نے میرے ہاتھ نو اپنا ہاتھ آکھے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. ایک لحظے واسطے بھی انہوں وچوں کوئی دوزخ نہیں جا سکا. سبحان اللہ. اے اہتمام ہے کہ زمین تے قدم رکھن تے زمین نہ صرف آپ پاک بلکہ پاک کرن والی بن جاندی. ہاتھ جنہ ہاتھ تے رکھ لے وہ آپ بھی جنتی، بلکہ حضور فرماتے ہیں جنہ انہوں دیکھ لوے وہ بھی جنتی. صحابہ دی زیارت کرن والا بھی جنتی. اے حدیث جامع ترمذی بچے سنن نسائی بچے دو حدیث دی کتاباں جو دکھانا میری ذمہ داری. جڑے اجزائے رسول نے، جڑے جز نے رسول پاک دا، آپ دی اولاد پاک ہے، آپ دا خون پاک ہے، انہاں دی برکت نو صرف دیکھنے تک نہیں رکھیا. صحابہ نو کیا جڑا تک لگے او بھی جنتی، لیکن اولاد پاک واسطے تک لین دا نہیں فرمایا. بحیثیت صحابی تے انہوں نے بھی یہ مقام حاصل ہو گیا، لیکن بحیثیت اولاد کریم اے نہیں فرمایا، بلکہ اے فرمایا کہ ایک نسل صرف انہوں دیکھے. جویں تابعین نے صحابہ نو دیکھے اور 1.5 صدی گزرن نے تابعین بھی ختم ہو گئے. کیوں؟ کہ 150 سال دے اندر اتنی نسلاں گزر جانی وہ ختم ہو گئے. زیارت والا طبقہ ختم ہو گیا. لیکن فرمایا میری بیٹی دا نام رب نے میں نو فرمایا بے اس بیٹی دا نام فاطمہ رکھ حبیب. میں رکھیا تے پوچھیا مالکہ دا نام فاطمہ کیوں رکھانے؟ فرمایا اس واسطے کہ لِأَنَّ اللَّهَ فاطمہا و محبیہا من النار. اللہ نے فاطمہ نو بھی آتش دوزخ تو دور رکھے، اور جس مسلمان دے دل وچ فاطمہ تو زہرا دی عقیدت ہوئے گی اللہ او دے بھی آتش دوزخ حرام فرما دے. ایدہ کی مطلب ہویا؟ ایدہ مطلب ہے کہ صحابہ کرام آپ بھی جنتی، جیڑا انہوں نے تکلب ہے وہ بھی جنتی. پر 15ویں صدی جیڑا جمعے ہے وہ کیویں تکے گا انہوں نے؟ اسی 14ویں جمعے ہیں جیڑے کو 62 سالاں دے ہوئے پی ہیں، جیڑے 40 دے ہو تسی 15ویں وچ جمعے ہو، ٹھیک ہے؟ یا 41 والے بھی 15ویں جمعے ہو. 15ویں صدی جم کے کوئی بندہ صحابی دی زیارت
تے 15ویں جم کے بھی حضرت خاتون جنت نال عقیدت تے رکھ سکے گا؟ فرمایا انہاں دا فیض اس طرح رب تعالی نے ایک دوامی رکھ دیتا کہ آپ دا فیض 1 صدی 2 صدی تک نہیں، قیامت تک جس مسلم دے دل وچ عقیدت و محبت ہے خانوادہ رسول دی، اور خاص کر نہ لے کے فرمایا سیدہ خاتون جنت دی، رب تعالیٰ نے اس دل تے اور اس وجود تے آدش دوزخ حرام کیتی ہے جڑے دل وچ حضرت خاتون جنت دی عقیدت و محبت موجود ہوئے گی۔ دب کیا کو سبحان اللہ، فائدہ متعدی ہویا کہ نہ ہویا؟ ہر زمانے ہر دور دے اندر تے جنہ دی عقیدت صرف دل وچ آ جائے، عقیدت دل وچ آ جائے تے آتش دوزخ حرام ہو جائے تے بہانے لبنا میں کہ میں 3 حدیثاں پیش کیتیاں جنہ واسطے طہارت دے لفظ قرآن نے نہیں بولے، انہاں کو غلطی ہو بھی سکے تے کیتی بھی ہوئے تے حضور آدم ذکر نہ کرو۔ میں تقریر تو ہی شروع کی تھی نا، تے جنہاں نو یطہرکم تطہیرا آکھیا جائے کہ تو انہوں پاک بھی رب نے کیتا ہے تے کیتا بھی انجے جی میں میرے محبوب دی شان دے لائق سی۔ طہرا یطہرو تطہیرا، باب تفعیل، اور معنی دے اندر بھی شدت آ گئی کہ عام پاکیزی نہیں، اے تطہیر ہے۔ تطہیر دا مطلب ہے کہ جویں میرے حبیب پاک دے اندر کسے قسم دی کوئی غلطی دا تصور نہیں، انجے ہار نبی دی شان دے لائق میں انہاں دی اولاد نو اور انہاں دی اجزاء نو پاکیزگی عطا فرما دیتا۔ اس واسطے علماء نے باس نہیں کی تھی کہ امکان ہے جی تو امکان ہو تو وقوع ہو سکتا ہے، اے باس نہیں، اے باس ہے ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جو ان کی شان کے لائق لفظ نہ ہو وہ بولنا ان کی توہین نہیں، حضور کی توہین ہے۔ اور حضور کے بال مبارک ایک بال مبارک کی توہین کرنا بھی کفر ہے، نالین شریف کی توہین کرنا بھی کفر ہے، آپ کے کپڑا مبارک جو ملبوس عالی ہے اس کی توہین کرنا بھی کفر ہے۔ تو جب پہنے ہوئے کپڑے کی توہین کفر ہے، بال مبارک حجامت سے جدا بھی ہو گیا ہو اس کی توہین کفر ہے، نالین شریفین اس کی توہین کفر ہے۔ تو یہ کیسے تم نے محسوس کر لیا کہ جن کو اللہ کے حبیب اپنے جگر کا ٹکڑا فرمائے ان کی اہانت کس طرح جائز ہوگی؟ علماء اہل سنت نے متفقہ فتویٰ جاری کیا کہ جس شخص نے من سب فاطمہ فإنہ یکفر، جو بے ادبی کرے حضرت خاتون جنت کی اس پر تکفیر کا حکم لگایا جائے گا، اس نے کفر کیا، کیونکہ فاطمہ کی عزت محمد رسول اللہ کی عزت ہے اور فاطمہ زہرا کی بے ادبی محمد رسول اللہ کی بے ادبی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ وہ تطہیر ہے کہ جس کا تطہیر کا عقیدہ آج لوگ کہتے ہیں جی یہ ضروری ہے، میں نے کہا ضروری نہ صحیح، ایک بات سن لو، جہنم سے بچنا ضروری ہے کہ جوڑکا بڑھنا ہے؟ جو کسی بندے سے پوچھو جی جہنم سے بچنا ضروری ہے تو کہے گا ہاں جی، تکلیف ہوتی ہے بڑی۔ ہم جاتے ہیں گجرات اڈے پر تو دیکھتے ہیں کہ مرغے ایسے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے کہ نیچے کولے ہیں وہ، تو اس طرح ہوگا بندے کا حال، نہ ہو تو بہتر ہے۔ تو میں نے کہا خدا کے بندے، اگر جہنم سے بچنا ضروری ہے تو اس کا علاج ہمارے سامنے قرآن اور حدیث بیان کرے کہ جن کی تطہیر کی شان ہے ان سے عقیدت رکھنا ضروری ہے۔
سبحان اللہ. اب یہ پوچھتے ہو کہ کیا یہ ضروری عقیدہ ہے؟ میں نے کہا تم خود کہہ لو کہ آگ میں جانا یا یہ خیال بہتر ہے یا آگ سے بچنے کا خیال بہتر ہے؟ قرآن کہتا ہے من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں جو داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو کامیابی کی کون کوشش نہیں کرتا؟ ہر بندہ کرتا ہے. فرمایا جو کامیابی کی کوشش کرتے ہو تو ان کی عقیدت سے اپنا دل سجا لو، مزین کر لو اہل بیت کی محبت سے. یہ کامیابی کی ضمانت ہے. جس دل میں ان کی محبت موجود ہوگی اس پہ آتش دوزخ حرام ہوگی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت اہل بیت پاک. مسلمانوں یہ ہے مسئلہ، اور جتنا بھی اہتمام سے اس کا بیان ہو سکتا تھا ہو سکتا سی تے سمجھان واس میں بالکل محاورہ چڑھے ہے. چونکہ میں سندھ گیا تو اتھوں دی بولنی نہیں ہوندی، پھر اردو ہی بولنی پہندی سی. تے میں چاہتا سا کہ تاکہ دیہات دے بھی لوگ ہوں، دوست جتنے احباب بزرگ ہوتا میں سب سمجھ آ جائے. اس واسطے اہتمام نال اے مسئلہ تہاڈی خدمت جو عرض کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ واضح اسموں قبول فرمائے آمین. اور ایسے فتنہ تو محفوظ. کیونکہ اہل سنت میں ایک بندہ میں نے شاہ جی بڑے سیکھ پا جائے ہوئے اس مسئلے دیتے. میں کہا اس واسطے کہ یہ گل سانوں گوارا نہیں. اوے اگے دوجے فرقے بے ادب تے ہے ہی سننا، یہ دے وچ بے ادب کوئی نہیں. تے جے دا پورا رد عمل نہ دئیے تے بلا اس وچ بھی آ جائے گی. تے اسی یہ برداشت نہ کرتے کہ اہل سنت تے اہل طریقت نے، اہل محبت نے اے دے اندر بے ادبی دی کدی گنجائش ہو سکتی نہیں. تے جیڑے بندہ بے ادبی پسند کرتا ہے وہ اہل سنت راندا کیوں؟ وہ جائے اپنی جیڑے اگے بیٹھے نے ٹھیکیدار بے ادبیاں دے، وہ انہاں نال رجسٹر کرایا اپنا. اہل سنت و جماعت دے اندر چوکھا مننے دا تے مینا ہوندا سی، بے ادبی دا مینا نہیں سی ہوندا. وہ چوکھا مننے والے مینے دا سی. ساری عمر ساڈے بزرگاں بھی تے سارے جڑے اساں سنن بزرگ وہ بھی جواب دیندے ہیں چوکھا نہ مندے تو ان بھلیکا لگے. کیوں کہ مولانا سانگڑے والے فرماندے سن جس دیڑے اسا حضور نو اللہ آکھیا نا پھر بے ادبی سمجھیا جی. کیوں کہ الہ نہ آکھ دے حضور نو تے بعد الہ دے جتنیاں شانہ نے سب حضور واسطے مننے ہیں. آد جے حضور واسطے مطلب ایک آد ہے نا ہر چیز دی آد دے تے حضور تے اللہ دے واسطے فرق کر دیا. حد کیے کہ الہ نہیں. کیوں کہ عبادت نہ کر دے اور کسی دی. البتہ جیڑی تعظیم کرنے ہاں انہوں رب اگر اجر دیندہ ہے عبادت. والدہ ہے نا ساڑی اساں والدہ معبود سمجھنے مانو معبود تے نہیں نا سمجھ دے. معبود تے رب ہے نا تے جے مانو منیا رب اجر دے چھڑے تے معبود ہو نہیں. اما ہے معبود نہیں. اس سے طرح جے حضور دی تعظیم کریاں رب اجر دے وے تے حضور نو معبود نہیں منیا محبوب منے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. اے مومنین کرام، اے فضیلت ہے، اے عزت ہے، اے درجہ ہے، اے مقام. بعض لوگوں نے اے خیال رہتا میرے کو کتاب میں اے چھاپی ہے فتاوی رضویہ شریف دی 23ویں جلد بچے کتاب ہے اراۃ الادب لفاضل النسب. آپ دی تقریباً 100 صفحے 100 حدیث پاک فاضل بریلوی دی ذکر کی تھی. میں مسئلے صرف نوعیت واضح کر رہا ہوں. آج لوگ جو بالکل الف بے دی پٹھی پڑے ہیں نا وہ بھی فتوہ دینے کے سید انہیں فتوہ جاری کر. اے جی روافظ نے ساڑے اعلیٰ حضرت فرمانے نے اے کتاب ہے فتاوی رضویہ جنہاں کول ہے نا 32 جلداں دا او دے وچ بھی 23 جلد کڈ کے دیکھ سکتے ہو. اعلیٰ حضرت فرمانے نے
بغض نال اگر کسی نے سید دا نام بگاڑ کے لیا ہے نا، سید دے لفظ میں بگاڑ کے بولے تو کفر کرتا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کفر ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دی فکر میں چیز موجود ہے، تو تے انہاں سیدہ پاک دی گل کرنے پہ آئے کہ جڑی جنت دی مالک نے، حضور دے وجود حقیقی دا جز نے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اجزاء 15ویں صدی اندر بھی اگر کسی نے بغض نال سید دا نام بگاڑ کے لیا ہے، سید دا لفظ بھی بگاڑ کے لیا ہے، آپ نے فارم بھی لکھی ہے، میں انہوں بگاڑ کے لینا نہیں نا، میں کی آخر ہے یہ نہیں کہہ رہے، ورنہ آپ نے لکھے ہیں بس سید نے کی آخر ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آدھا ہے تے اگے لکھے آپ نے کہ عالم نو بھی نہ آکھے، تو میں کیا سا کدو آنے عالم نو بگاڑ کے کدو آنے، عالم تے بگڑ دے پیا تے انہوں سوارنے واسطے آنے، اور بے ادب عالم نہ بن، اشرار وچوں نہ بن، اخیار وچوں بن۔ واہ 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 شاہ جی، ہاں آدھے جی عالم بھی نہیں آکے بگاڑ کے، میں کہا کون بگاڑ کے آخنا چاہتا ہے؟ تے عالم جے خود جفا مارے دوزخ نو تے بچانے دی تو کوشش کرنی ہے نا، اور بچو ان حرکت نہ کر، یہ اشرار دا کم ہے، اشرار تے اشرار اہل سنت نہیں ہوندے، اہل سنت اخیار ہوندے نے، تے اخیار کدی عزت والیاں دی بے ادبی کر دے نہیں، یہ اخیار دا طریقہ نہیں، اشرار دا طریقہ ہے۔ اس واسطے اہل محبت میں تانوں یہ عرض کرنا کہ ادب دی راہ چلو، احترام دی راہ چلو، تکریم دی راہ چلو، تعظیم دی راہ چلو، اے بنی آدم دا فخر ہے، بنی آدم دا فخر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اولاد آدم تکریم انہاں دی جیڑی رب نے عطا فرمائی سانو انہاں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔